مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سر غیب بدایت پہ غیبی درود، عطر جیب نہایت پہ لاکھوں سلام۔ ماہ لاہوت خلوت پہ لاکھوں درود، شاہ ناسوت جلوت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین کرام، سلام رضا کے اشعار میں سے شعر نمبر 16 اور 17 کی تشریح کے ساتھ الاقبال فی القرآن کے تحت آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مخلوقات میں سے سب سے پہلے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا گیا، اور آپ کا نور اللہ رب العالمین کی تسبیح میں مشغول رہا، اور یہ نہ جانے کتنا عرصہ رہا۔ اس عرصے کے دوران آپ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کرتے رہے جبکہ کوئی اور مخلوق نہ تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس نور سے عرش و کرسی، لوح و قلم بنائے، ساری تقدیر کو لکھا، آسمان و زمین، سورج چاند ستارے بنائے۔ کائنات کے ذرے ذرے کا مبدا اور مرکز نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ چونکہ اس وقت نور محمدی کے علاوہ کوئی مخلوق نہ تھی، اس لیے اللہ رب العالمین نے جو راز آپ کے اوپر منکشف فرمائے وہ کسی اور کے اوپر نہیں فرمائے۔ بدایت اور مبدا آپ کی ذات ہے۔ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمہ کا تخیل دیکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی اس کیفیت کو کہ جب کوئی بھی نہ تھا، اللہ رب العالمین کی ذات نے نور محمد کو تخلیق فرمایا۔ وہ نور اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا میں مشغول تھا اور رب العالمین کے انوار و تجلیات کا مظہر تھا اور اللہ رب العالمین کے راز کا امین تھا۔ وہ کتنا وقت تھا اور کتنا عرصہ گزرا یہ خالق جانتا ہے یا اس کا محبوب جانتا ہے، کیونکہ خالق کائنات جل جلالہ نے نور محمدی کے علاوہ کسی چیز کو تخلیق نہ فرمایا تھا، لہٰذا نور محمدی کا اللہ رب العالمین کے ساتھ جو تعلق ہے اور جو رشتہ ہے اور جو اللہ رب العالمین کی ذات اور تجلیات میں مستغرق ہونے کا وقت ہے وہ کتنا ہے، اس کو اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ بعض روایات میں کچھ فگرز آئے ہیں، لیکن جتنے بھی فگرز آئے ہیں اس کو شرح صدر کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا یا کلیتاً نہیں کہا جا سکتا کہ اتنا ہی وقت تھا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس وقت کسی کو نور محمدی کے علاوہ تخلیق نہ فرمایا تھا، لہٰذا یہ اندازہ کرنا مشکل ہے، اور وہ لمحات ان گنت بے شمار ہیں جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا اور جس کی حد بندی نہیں کی جا سکتی۔ اسی وجہ سے بعض روایات میں آتا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے جب اپنی عمر کو بیان کیا تو کہا 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، اور میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ستارہ میں ہی تھا۔ اب یہ ساری باتیں اس بات کو بیان کر رہی ہیں کہ اللہ رب العالمین کے رازوں کے امین جناب مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہیں، کیونکہ آپ اللہ کی اول مخلوق ہیں، آپ سب سے پہلی مخلوق ہیں، اور باقی ساری مخلوق آپ کے نور سے تخلیق کی گئی ہے، اسی وجہ سے آپ مبدأ کائنات ہیں۔ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمہ نے اپنے تصور اور تخیل میں اس جہاں کی پرواز کی کہ جہاں رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مشغول رہے اور اس کی رازوں کے امین رہے۔ آپ علیہ رحمہ لکھتے ہیں سر غیب بدایت، بدایت آغاز، غیب راز مخفی چیز، سر راز، ابتدا کی بدایت اور ابتدا کی جو غیب ہیں جو راز ہیں وہ راز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان رازوں پہ وہ غیبی ہی درود ہو۔ وہ کتنا عرصہ تھا چونکہ اس کی میجرمنٹ نہیں ہو سکتی، اور اللہ رب العالمین کے محبوب نے کتنے جلوے کیے، کتنی تجلیات کو اپنے دامن میں سمویا، یہ اندازہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ بس ہم یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اللہ پاک نے آپ کے اوپر ان لمحات میں راز منکشف کیے اور ان کی حساب کوئی نہیں ہے، اسی اعتبار سے آپ کی ذات پہ غیبی درود ہو۔ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے عرض کیا سر غیب بدایت پہ غیبی درود۔ بعض اہل علم نے سر غیب ہدایت کہا، لیکن اکثر اہل علم فرماتے ہیں یہ سر غیب بدایت ہے۔ سر غیب بدایت پہ غیبی درود، عطر جیب نہایت پہ لاکھوں سلام۔ نہایت اور انتہا کا دل اور سینہ کا خوشبو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ ہر ابتدا کی ابتدا، ہر انتہا کی انتہا آپ ہیں۔ مخلوقات کی بات ہو رہی ہے، ورنہ خالق کے ساتھ تو کسی کا مقابلہ ہو نہیں سکتا۔
یہ مخلوق کے اعتبار سے بات ہو رہی، ہر مخلوق کی ابتدا آپ ہیں، ہر مخلوق کے انتہا آپ ہیں۔ آپ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنے رازوں کا امین بنایا۔ انبیاء کرام علیہ السلام جو خبریں دیتے ہیں وہی کے ذریعے دیتے ہیں، اور وہ امت کے لیے غیب ہوتی ہے۔ اس لیے اہل علم فرماتے ہیں ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس غیب پر ایمان رکھنے کی تشریح میں اہل علم فرماتے ہیں جو نبیوں نے خبر دی، انبیاء کرام علیہ السلام کے جماعت نے جو بیان کیا وہ غائب ہیں۔ ان غیبوں کے رازدار اور ان کی ابتدا اور مبدا جناب مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے، وہ اس پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا۔ الا من ارتضی من رسول، مگر جس کو اللہ اپنے رسولوں میں سے پسند کر لے، چن لے، اس کو غیب پر اطلاع دیتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے۔ اس کے لیے تو کوئی غیب نہیں ہے، مخلوق کے لیے غیب ہے، وہ ان غیبوں کی خبر اپنے محبوب کو دیتا ہے۔ ہم نے جنت پر ایمان رکھا، دوزخ پر ایمان رکھا، فرشتوں، کتابوں، وحی پر، آسمان و زمین پر ایمان رکھا۔ یہ خبریں ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام نے دی ہیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جن رازوں کا اللہ پاک نے امین بنایا، ان رازوں میں سے کچھ راز آپ نے امت کے لیے بیان فرمائے۔ غیبوں میں سے سب سے بڑا غیب اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے اللہ رب العالمین کے غیب میں ہونے کو ایک خوبصورت انداز میں محبت سے یوں بیان کیا کہ سب سے بڑا غیب اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ جنت، دوزخ، آسمان، زمین اور مشاہدات تو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی کروائے گئے، صالحین کو بھی کروائے گئے، لیکن اللہ کی ذات کو دیکھنے والی ذات ایک ہی ہے، اور وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اللہ رب العالمین کے قرب اور نزدیکی کی تجلیات اگر کسی ہستی اور کسی ذات پہ براہ راست پڑی ہے تو وہ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت اور انوار و تجلیات کا عکس اور آئینہ اپنے محبوب کو بنایا اور اپنے محبوب پہ تجلیات کو منکشف فرمایا۔ حضرت امام محمد رضا علیہ رحمہ عرض کرتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جب آپ نے اللہ رب العالمین کی ذات کا دیدار کر لیا ہے اور ان تجلیات کو اپنے دامن میں سمو لیا ہے، پھر جنت و دوزخ، آسمان و زمین کے غیب، وہاں ان کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ رب العالمین نے تو نور محمدی سے سب کو تخلیق فرمایا ہے۔ پنجابی زبان کے اندر کسی نے اس کیفیت کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، اصغر عہدے کولوں کی غیب رہنا، جدے سامنے سب کچھ بنایا رب نے۔ حضور کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رأیت ربی عز و جل فی احسن صورہ، میں نے پروردگار کا دیدار کیا ہے، اللہ رب العالمین کے انوار و تجلیات کو دیکھا ہے اور ملاقات الہی کا شرف پایا ہے۔ اسی وجہ سے اہل محبت یوں عرض کرتے ہیں کیوں نہ ہو سارا جہاں ان کی نظر کے سامنے، کیوں نہ ہو سارا جہاں ان کی نظر کے سامنے، خود خدا جب کہ ہے ما زاغ البصر کے سامنے۔ حضرت اختر الحامدی اس شعر کی تضمین لکھتے ہوئے کہتے ہیں واقف راز قدرت پہ غیبی درود، قلزم علم و حکمت پہ غیبی درود، واقف راز قدرت پہ غیبی درود، قلزم علم و حکمت پہ غیبی درود، بحر اسرار وحدت پہ غیبی درود، سر غیب بدایت پہ غیبی درود، عطر جیب نہایت پہ لاکھوں سلام۔ اور جناب طارق سلطان پوری اس شعر کی تضمین لکھتے ہوئے یوں عرض کرتے ہیں پے تکمیل فرمان باری درود، بحر خوشنودی حی و باقی درود، آئے بھیجے محمد پہ ہم بھی درود، سر غیب بدایت پہ غیبی درود، عطر جیب نہایت پہ لاکھوں سلام۔ اور شعر نمبر 17 کے اندر اسی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے حضرت امام احمد رضا علیہ رحمہ عرض کرتے ہیں ماہ لاہوت خلوت پہ لاکھوں درود، شاہ ناسوت جلوت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عالم لاہوت کی تنہائیوں کے چمکتے دمکتے چاند ہیں کہ جس لمحے کوئی نہ تھا، نور محمدی اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا میں مشغول تھا، اس وقت اللہ کی مخلوق میں سے، کائنات میں سے نور محمدی ہی جگمگا رہا تھا جو باری تعالیٰ کے رازوں کا امین تھا۔ اللہ رب العالمین نے خلوت اور جلوتوں کی عظمتوں کا تاج آپ کے سر پہ سجایا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں میں نے کریم آقا علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ اللہ رب العالمین کے محبوب نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی
ایک نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، اور وہ نور قدرت الہی سے جہاں خدا نے چاہا وہاں رہا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مشغول رہا۔ ایک روایت حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے نبی کریم علیہ السلام کا نور موجود تھا، اور جواہر البحار کے اندر لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور مبارک اللہ کریم کے عرش کے سامنے اللہ رب العالمین کی تسبیح میں مشغول رہا۔ مختصر یہ کہ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمہ عرض کرنا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کسی جہان اور کسی لمحے میں بھی آپ کریم کو اللہ پاک نے جو عظمت اور شان عطا فرمائی ہے وہ کسی سے کم نہیں، بلکہ اپنی مثال آپ ہیں۔ وہ عالم لاہوت ہو اور عالم خلوت ہو یا عالم جلوت ہو، عالم برزخ ہو یا عالم حشر ہو یا عالم ارواح ہو، آپ اپنی مثال آپ ہیں۔ نہ کسی کو آپ جیسا مرتبہ ملا، نہ کسی کو عظمت ملی، نہ کسی کو شان ملی ہے، ساری شانیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ آپ ماہ خلوت کے بھی چاند ہیں، ماہ جلوت کے بھی آپ سورج ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کریم کو وہ نور عطا فرمایا ہے اور وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ کائنات کو ملنے والی ساری عظمتیں آپ کی بدولت سب کو عطا کی گئی ہے۔ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمہ ان کیفیات کو مختلف اشعار میں یوں بیان کرتے ہیں: فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اور لامکاں تک اجالا ہے جس کا وہ ہے ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی۔ اور کسی نے محبت سے یوں عرض کیا: محمد رونق بزم جہاں بھی ہے زینت سب مکانوں کی، مکین لامکاں بھی ہے، خلق و خدا کے درمیان برزخ ہے ان کی ذات پاک، قائم وجود حق سے ہیں گرچہ عدم حضور ہیں، اور سر لامکان پر ہے ان کی رسائی، سر لامکان پر ہے ان کی رسائی، انہی کا خدا ہے انہی کی خدائی، وہ عرش کے احمد زمیں کے محمد، وہ عرش کے احمد زمیں کے محمد، زمانے کے مشکل کشا بن کے آئے۔ حضرت اختر الحمدی اس شعر کی تضمین میں یوں عرض کرتے ہیں: تاجدار شفاعت پہ لاکھوں درود، شہریار وجاہت پہ لاکھوں درود، مہر جبروت قربت پہ لاکھوں درود، ماہ لاہوت خلوت پہ لاکھوں درود، شاہ لاسوت جلوت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضرت طارق سلطان پوری اس شعر کی تضمین میں یوں عرض کرتے ہیں: عارف کنہ وحدت پہ لاکھوں درود، محرم ہر حقیقت پہ لاکھوں درود، اس کی شان اس کی شوکت پہ لاکھوں درود، ماہ لاہوت خلوت پہ لاکھوں درود، شاہ ناسوت جلوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔